خوبصورت عبادت ہے جس کو اکثر ہماری خواتین مس کر دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے۔ صحابہ اور صحابیات اس عبادت کو رمضان کے مہینے میں بڑے پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور اس عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور اس عبادت کو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ عبادت ہے تراویح کی نماز۔ مرد حضرات تو مساجد میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، خواتین چونکہ صبح سے شام تک کام کاجوں میں تھکی ہوتی ہیں، افطاری بنانا، پھر گھر والوں کو افطاری کروانا، برتن وغیرہ، کچن، دنیا بھر کے کام ہوتے ہیں، تو مرد حضرات جب مسجد جاتے ہیں تو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی اب تو ہم آرام کر لیں، اب کیونکہ مرد حضرات آئیں گے 2 گھنٹے بعد تراویح پڑھ کر، تو پھر ان کو کھانا وغیرہ دینا ہوگا تو تھکان بہت ہو جائے گی، چلو اب تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے تراویح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، اور یہ ایک ایسی عظیم اور ایسی پیاری اور خوبصورت عبادت ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ صحابہ اور صحابیات تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، صحابیات تو باقاعدہ امام صاحب کا انتظام کر کے ان کے پیچھے پڑھا کرتی تھی۔ بعض دفعہ صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابیات کے لیے مسجد میں الگ انتظامات ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت علی، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں خواتین تراویح جماعت کے ساتھ بھی پڑھا کرتی تھیں، مسجد میں بھی ان کے الگ انتظام ہوا کرتا تھا، اور اکثر خواتین اپنے گھروں میں بھی پڑھ لیا کرتی تھیں، لیکن تراویح نہیں چھوڑا کرتی تھیں۔ تراویح ایسی پیاری عبادت ہے کہ سجدے کتنے ہم لوگ کرتے ہیں؟ 20 رکعت اگر تراویح پڑھی تو 40 سجدے۔ امیجن کر کے دیکھو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ تم سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ رمضان کے مہینے میں یہ جو 40 سجدے ہوتے ہیں، اور پھر پورے مہینے میں آپ کاؤنٹ کرو، یہ جو قیام ہوتا ہے، یہ جو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، تراویح کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور رات میں قیام فرمایا، تراویح کی نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دیکھو، میں اپنی تمام خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی صبر کا مہینہ، یعنی بھوکا پیاسا رہنے پر آدمی صبر کرتا ہے کہ نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے، تھکان ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو جماتا ہے کہ نہیں اللہ کے لیے مجھے تھکان برداشت کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے ہی اپنے آپ کو تھکانے کا۔ اور میں مرد حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ خواتین کے اوپر سے بوجھ کو کم کر دو، ان پر افطاری کا بوجھ اتنا نہ ڈالو کہ وہ تراویح نہ پڑھ پائیں۔ آپ گھر میں کہہ دو کہ بھئی افطاری ہلکی پھلکی بناؤ، تراویح آپ خواتین کی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خواتین افطاری بنانے میں 2-2 4-4 گھنٹے لگی ہیں، پھر افطاری کھلانے میں 2-2 4-4 گھنٹے جا رہے ہیں، اور پھر رات کو اتنی سستی، اتنی تھکان کہ اب تراویح پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ اتنی افطاری بنائیں بس جس سے کام چل سکتا ہو۔ بہت زیادہ افطاری بنانا جس سے آپ کی تراویح کی نماز مس ہو جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور مرد حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، گھر کی خواتین سے کہیں کہ نہیں آپ کو تراویح پڑھنا ہے، افطاری اتنی بناؤ بس کام ہو جائے۔ کھانے پینے کے چکر میں ہم اپنا رمضان کا قیمتی وقت ضائع کر دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے تو الحمدللہ اس سال تراویح کا انتظام خواتین کے لیے جماعت کے ساتھ کیا، الگ سے ایک پورا ہال میں نے ریڈی کروایا۔ خواتین ماشاءاللہ الحمدللہ فیروز آباد میں جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے تراویح پڑھ سکیں گی، اور یہ سب پاسبل ہوا آپ کے ذریعے۔ ابھی بھی کام چل رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جتنا ہو سکے خواتین کی اس مسجد کے لیے، کیونکہ اس جگہ پر خواتین کی تعلیم کا بھی انتظام ہوگا۔ رمضان کے بعد بھی خواتین یہاں آ کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکیں گی، عبادت کر سکیں گی، جب چاہیں گی نماز پڑھ سکیں گی۔ جتنا ہو سکے آپ لوگ اس مسجد کے لیے تعاون کیجئے تاکہ خواتین کے لیے ایک بہترین سیٹ اپ دینی تیار ہو سکے، اور خواتین ہر سال رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ سکیں۔ اگر ایسا پاسبل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں بتا ہی رہا تھا کہ تراویح کی نماز مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ عورتیں 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گی؟ آپ نیت کر لیجئے،
جیسے اور نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں ایسے ہی تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ 2 رکعت کر کے خواتین 20 رکعت پڑھیں گی۔ 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت نفل، 4 رکعت کے بعد 1-2 منٹ آپ بیٹھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل، 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ بیچ میں آپ اٹھ کر کہیں جا بھی سکتی ہیں، آپ کو تھوڑا سا آرام کرنا ہے یا کوئی آ گیا، کوئی کھانا وغیرہ دینے کی ضرورت پیش آ گئی، بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو وہ بھی آپ کام کر سکتی ہیں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ یہ 20 رکعت آپ ٹکڑوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں اور ڈائریکٹلی بھی ایک ساتھ بھی آپ 20 رکعت پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 گھنٹے میں 4 پڑھ لیں، پھر 1 گھنٹے میں 8 رکعت پڑھ لیں، پھر آپ سحری میں اٹھیں جب آپ نے پڑھ لی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہونے تک آپ یہ 20 رکعت تراویح کی پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ٹکڑوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 2 صورتیں یاد ہیں، 3 صورتیں یاد ہیں، آپ 1 رکعت میں 1 صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت، تیسری رکعت میں تیسری صورت، تو 2 رکعت کر کے خواتین 20 رکعت تراویح کی پڑھیں گی۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ نیت کر لیجئے، آپ اکٹھی نیت کر لیجئے کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت کر کے نیت کریں، نیت زبان سے کرنا چاہیں تو زبان سے بھی کر سکتی ہیں، باقی دل میں نیت ہوتی ہے، آپ زبان سے کر لیں کہ اللہ میں تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، 2 رکعت پڑھنے جا رہی ہوں، پھر 2 رکعت کی نیت کریں، پھر 2 رکعت کی نیت کریں۔ اس طرح سے 20 رکعت تراویح آپ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار ناغہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن تراویح کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے متعلقین کے گھر میں جب جاتا ہوں تو وہاں خواتین سے پوچھتا ہوں تراویح پڑھ رہی ہیں، تو اکثر خواتین کا یہی جواب ملتا ہے کہ تراویح اچھا عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ارے بھائی، نفل عبادت تو جتنی زیادہ ہو سکے کرو رمضان میں، کیونکہ اللہ ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کا مہینہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ اسی تھکان پہ تو اللہ کو پیار آتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے، اور اب آرام کرنے کا وقت آیا تو یہ پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے سامنے 20 رکعت تراویح کی پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اسی پہ تو اللہ کو پیار آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ روزہ رکھا تو تھکان ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اجر باقی رہ گیا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے ہی تھکانے کا۔ میں خواتین سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ تراویح کا اہتمام کریں، بہت اہتمام کریں، آپ کی تراویح مس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔